نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس نشست میں ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، سورہ یونس اور سورہ ہود۔ سورہ یونس مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں اس کے۔ سورہ یونس میں 3 جگہ دعوی صورت مذکور ہے اور پھر اس دعوی کو ثابت کرنے کے لیے جیسا کہ قرآن کریم کا اصول ہے دلائل عقلی پیش کرتا ہے، یعنی وہ دلائل جس کو عقل بھی تسلیم کرے کہ واقعی یہ کام سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی ہستی نہیں کر سکتی۔ اور دوسری دلیل ہوتی ہے نقلی دلیل کے پہلو یہ ہوتے ہیں کہ یا تو وہ انبیاء علیہ السلام سے دلائل پیش کریں، پہلی کتابوں سے دلائل دیں، اور دلیل وحی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے اور دوسری کتابوں سے، آسمانی کتابوں سے، فرشتوں سے، اس کو دلیل نقلی کہتے ہیں۔ تو یہاں قرآن کریم نے پہلی دلیل یہ دی تھی کہ ما من شفیع الا من بعد اذنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ جس کو وہ اجازت دیں گے وہی اللہ کے سامنے سفارش کرے گا۔ اور دوسری ضمناً فرمایا کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبودان باطلہ جو ہیں یہ اللہ کے تعالیٰ کے سامنے ہماری شفاعت کریں گے۔ اور اس کا بھی قرآن کریم نے آگے رد کیا ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، کہ جب ہم قیامت کے دن ان لوگوں کو جو شرک کرتے تھے اور ان کو جن کو یہ اپنے دعاؤں میں شریک بناتے تھے، جب ہم ان کو جمع کریں گے اور ہم ان کو پوچھیں گے تو ان کے وہ معبودان باطلہ جن کو یہ شرک کرتے تھے، جن کو یہ شریک ٹھہراتے تھے، وہ ان کی عبادت سے اور ان کی حاجات اور التجاؤں سے وہ انکار کر دیں گے۔ تیسری دلیل قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، کہ اے لوگو تم یہ بتاؤ کہ جس دین میں تمہیں شک ہے میرے دین میں، تو میں تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا اور نہ تم اس رب کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہاں بھی یہ سورت کا یہ دعویٰ تھا کہ توحید اور عبادت اور پکار صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کو پکارنا اور اس کی مدد لینا شریعت کے اندر فرمایا یہ جائز نہیں ہے۔ اس دعویٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گہرا دلائل عقلی اور اسی طرح دلائل نقلیہ اور دلیل وحی سے ان کو ثابت کیا گیا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر کیا ہے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ سورج اور چاند کی روشنی اور سراج کے متعلق ذکر کیا ہے، تو علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ ضیاء کی روشنی جو ہوتی ہے وہ ذاتی روشنی کو ضیاء کہا جاتا ہے، جیسے جعل الشمس ضیاء، اور اسی طرح جعل القمر نورا، اور نور کی روشنی جو ہوتی ہے وہ مستعار ہوتی ہے اور ضیاء کی روشنی جو ہوتی ہے وہ اصل روشنی ہوتی ہے۔ اور چونکہ چاند جو ہے
یہ سورج سے روشنی لیتا ہے، اس لیے اس کو نور کہا ہے، اور اس لیے سراج کو بھی نور کہتے ہیں، ضیاء کہتے ہیں، اس لیے کہ سراج کی روشنی جو ہوتی ہے وہ بھی اصلی روشنی ہوتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں قرآن کریم کے متعلق ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ جھگڑا یہ تھا کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تھے اور ان کا اقرار کرتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی قوم سے جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ کہا ہے، امانتدار ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں۔ سب چیزوں کا اقرار کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو، آپ کے اس پیغام کو وہ جھٹلاتے تھے جو وہ اللہ تعالیٰ سے لے کر آئے تھے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ پچھلے سورۃ انعام میں یہ گزر چکا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے استہزاء سے، تمسخر سے، ان کے تکبر سے، ان کے انکار سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ جو یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ لا یکذبونک، یہ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے لیکن میری آیات کو یعنی میرے قرآن کو یہ جھٹلاتے ہیں۔ لہذا مشرکین سے یہ بات ثابت تھی کہ وہ اللہ کے رسول کی تصدیق تو کرتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ قرآن ہمارے آباء و اجداد کے عقیدے کی مخالفت کرتا ہے۔ لہذا آپ یا تو اس قرآن کے اندر تبدیلی کر دیں یا نیا قرآن لے کر آئیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس بات میں اتفاق کر سکیں۔ لہذا یہ ان کا چیلنج تھا۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چند صفات بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہ یہ قرآن کریم آپ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یہ نصیحت کر رہا ہے کہ پہلی قوموں نے جنہوں نے انبیاء کا اور ان کی کتابوں کا انکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو نیست و نابود کیا ہے اور سخت قسم کی ان کو سزا سے دوچار کیا ہے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ اس کی نصیحت پر، اس قرآن پر دھیان دو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور دوسری جگہ میں فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن کے اندر تدبر اور تفکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دل جو ہیں وہ ان پر تالے لگے ہوئے ہیں، وہ سیل کیے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی فکر نہیں کرتے، اس کو سوچتے نہیں ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہا ہے، سیدھا راستہ تمہیں بتا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ کہہ دو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر اور اس کی رحمت ہے کہ پوری دنیا اور دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا اور اس کے اندر جتنے خزائن بھی ہیں وہ سب کی طرف ایک طرف جمع کر لیے جائیں اور قرآن کریم ایک طرف جمع ہو تو قرآن کریم اس سے زیادہ افضلیت رکھتا ہے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ افضل چیز کو لو اور جو چیزیں کمتر ہیں ان کو دوسرا درجہ دیا جائے۔ لہذا قرآن کریم کی یہاں صفات ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف متوجہ کر دیا کہ مشرکین اور کافروں کی دشمنی قرآن سے ہے، اس لیے کہ قرآن ان کے عقائد کی تردید کرتا ہے، اس کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ لہذا انہیں چاہیے کہ ان چیزوں سے دور رہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، پیغمبر کی رسالت اور بعث بعد الموت کہ آخرت کے
زندگی کا اقرار کر لیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ زندہ کریں گے اور پھر سزا اور جزا کا عمل شروع ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ کون لوگ جنت کے حقدار ہیں اور کون لوگ جہنم میں جانے کے حقدار ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایمان والوں کا ذکر کیا، اس ایمان کے ساتھ ساتھ للذین احسن الحسنى وزیادہ ولا ترہق وجوہہم قتر ولا ذلہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایمان والوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے تو اس کے بعد ایمان والے یہ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں جنت عطا فرمائی اور ہم جنت میں پہنچ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ایمان والو، تمہیں تو ساری نعمتیں مل گئی لیکن تمہارے لیے ایک اور مزید نعمت ہے۔ تو ایمان والے بڑے تعجب سے کہیں گے کہ او اللہ، وہ اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ ہم تو جنت میں آ گئے، یہی اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم عذاب سے بچ کر جنت میں پہنچ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لیکن تمہارے لیے ایک مزید زیادہ ایک اور چیز جنت میں تمہیں ملے گی۔ تو لوگ اس پر حیران ہوں گے، تعجب کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائیں گے، تو یہ سب سے آخری نعمت ہوں گی اللہ تعالیٰ کی جنتیوں کو۔ تو فرمایا کہ جنت زیارت رب العالمین جو ہے یہ ہے زیادۃ حسنہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا سورہ یونس میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، اور بلکہ یہ سورہ یوسف میں آگے آئے گا کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ تو مصر میں تھے، تو یہ شام اور سیریا میں تھے، یہ مصر میں کیسے منتقل ہوئے؟ چونکہ حضرت یعقوب اور ان کی اولاد جو تھی یہ تو شام میں تھے، عراق میں تھے۔ تو یہ سورت یوسف نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو یہ پیغام دے دیا کہ ایک تو اللہ کے رسول سچے ہیں اور یہ قرآن سچا ہے، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا شام سے مصر میں منتقل ہونا اور پھر ان کی اولاد کو یہاں پرورش پانا، یہ ان کی وجہ سے ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ فرعون نے جتنے عبادت خانے تھے بنی اسرائیلیوں کے ان کو مسمار کر دیا تھا تاکہ یہ عبادت نہ کر سکیں، نماز نہ پڑھ سکیں، اور دین موسوی میں یہ قانون تھا کہ ان کی عبادت ان کے معبد خانوں میں ہوتی تھی، بار زمین پر عام جگہ میں وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، یہ ان کے قانون میں تھا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے انبیاء سے زیادہ عطا فرمائی ہیں جو ان کی امتوں میں، ان کی قوموں میں نہیں تھی۔ فرمایا ایک مال غنیمت، اور ایک قربانی کا گوشت، اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے اور میرے امتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاک اور مسجد بنا دیا ہے، اور اسی طرح غنائم جو ہیں وہ پہلی قوموں میں لینے اور کھانے جائز نہیں تھے، لیکن میری امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک نعمت مترقبہ دی ہے۔ اس کے ساتھ دوسری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ذکر فرمایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ فرعون نے جو گھر عبادت خانے گرا دیے ہیں، مسمار کر دیے ہیں، تو آپ بنی اسرائیلیوں کے لیے جو نئے گھر تعمیر کریں ان کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر دیں تاکہ یہ اپنے گھروں کے اندر قبلہ رو ہو کر یہ نماز پڑھ سکیں، عبادت کر سکیں۔ اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ جو تھا وہ بھی کعبہ تھا، بیت اللہ تھا، اور اس کی قوم کے لیے بھی فرمایا کہ ان کے گھروں کے جو رخ جو ہیں وہ بھی کعبہ کی طرف بنا دیے جائیں تاکہ یہ اپنے گھروں کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کر سکیں، جبکہ ان کو باہر عبادت کرنے سے یا ان کو عبادت خانے ان کے مسمار کر دیے ہیں، عبادت سے منع کر دیا ہے فرعون نے۔ دوسری بات اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا، بار بار ان کے لیے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، متعدد معجزات اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، جیسے کہ گزشتہ صورت میں گزر چکا ہے سورہ اعراف میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے، لیکن ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود قوم نے حضرت موسیٰ کا ساتھ نہیں دیا، ان کی اتباع نہیں کی۔ جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری ان کی دعائیں اور ان کے معجزات، ان کی قوم کے جتنی آسائشیں ہو سکتی تھی وہ حضرت موسیٰ نے دعا کر کے ان کو دلوائی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ قوم موسیٰ پھر بھی تابعدار اور شکر گزار نہیں بنی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کر پھر فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے بد دعا مانگی۔ فرمایا کہ ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ اے اللہ آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو، اس کے وزیروں کو، اس کے مشیروں کو آپ نے مال و دولت دی، آپ نے دنیا دی ان کو، اے اللہ ان کے ان مالوں کو تباہ و برباد کر دے، اے اللہ ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیں کہ تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں اب جب تک ان کو عذاب کا مزہ نہ چکھا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سنی اور عجاب فرمایا قد اجیبت دعوتکما، کہ میں نے موسیٰ اور ہارون کی بد دعا ان کی قوم اور فرعون کے لیے سن لی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں فرعون اس کا دل سخت کر دیا، یہاں تک کہ جب اس کو عذاب میں مبتلا کیا گیا اس وقت اس نے کہا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، میں اب ایمان لاتا ہوں موسیٰ پر اور اس کے رب پر، لیکن یہ دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت کا ایمان لانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی طرح بھی قبول نہ تھا، جس کی وجہ سے اس کا ایمان جو تھا وہ مسترد کر دیا گیا۔ اور دوسری چیز کہ اے اللہ ان کے مالوں کو بھی تباہ و برباد کر دے، تو لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پھلوں کو، ان کا جتنے بھی کھانے پینے کی اشیاء تھی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پتھر بنا دیا تھا، جو بھی ان کے پاس مال دولت زر جو چیزیں بھی تھی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر بنا دیا تھا۔ اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کچھ چیزیں برآمد ہوئی تھی، اس میں انڈے بھی تھے، اس میں پھل بھی تھے، کھجور بھی تھے، بادام تھے، یہ ایسی چیزیں تھیں جو کہ پتھروں کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی یہ بد دعا سنی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمام ان چیزوں کو پتھر بنا دیا۔ تو گویا ربنا طمس علی اموالہم، کہ اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کو مٹا دیا، پتھر بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یہاں تک کہ وہ قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ایمان نہیں، قیامت سے مراد یعنی وہ اپنی زندگی میں ایمان نہیں لا سکیں گے۔ اگر وہ ایمان لائیں گے اس وقت اللہ ان کو توفیق دے گا جب عذاب آ جائے گا، اور جب عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آنے کے بعد اللہ نہ تو توبہ قبول کرتے ہیں نہ اس وقت کا ایمان قبول کرتے ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ متصل حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ فرق ان دونوں میں یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کے آثار کو دیکھ کر توبہ کر لی اور حضرت یونس پر ایمان لے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو خداوند قدوس نے عراق میں نینوا کے مکان پر اس بستی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اپنی قوم کے ہدایت کے لیے،
اور تقریباً اس کی تعداد 1,00,000 مفسرین نے لکھی ہے کہ 1,00,000 کی تعداد اس بستی میں لوگ رہتے تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایز اے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے اس قوم کو تبلیغ شروع کی، لیکن تبلیغ کا اس قوم پر بھی اثر نہ ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو ایک تاریخ بتا دیجئے گا کہ ان دنوں کے اندر آپ پر عذاب آنے والا ہے۔ اگر آپ توبہ نہیں کریں گے، استغفار نہیں کریں گے، رسالت کو نہیں مانیں گے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرو گے، تو 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ اب جب 3 دن پورے ہونے والے تھے، آخری دن تھا، تو حضرت یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، اور لوگوں کو جب انہوں نے یہ دھواں اپنے سروں کے قریب آتے ہوئے دیکھا، منڈلاتا ہوا، تو لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یونس اللہ کے سچے نبی ہیں اور انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم یونس پر ایمان لے آئیں۔ آپس میں قوم نے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ دیکھیں اگر یونس اس بستی میں رات کو رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب نہیں آئے گا، اور اگر یونس اس بستی کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب یقینی ہے۔ لہذا رات گئے، جب انہوں نے اور عذاب کے آثار دیکھے تو حضرت یونس کی تلاش شروع کی۔ انہوں نے یونس علیہ السلام کو نہیں پایا بستی میں، تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب آیا ہی آیا ہے۔ لوگوں نے سب لوگ جمع ہو کر بستی سے علیحدہ ایک میدان میں نکل پڑے، اور اپنے مال مویشی بچے ہر چیز کو لے کر میدان میں پہنچ گئے، اور انہوں نے اپنے جو لباس تھے اس کو اتار کر ٹاٹ کے کپڑے پہنے، اور اس ٹاٹ پر سے اپنے جسم کو ڈھانپا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا اور چیخنا شروع کیا۔ آہ و بکا اتنی زور کی ہو گئی کہ وہ آسمان تک اس کی آوازیں جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نے ان پر رحم آ گیا، ان کی وہ استغفار اور ان کی توبہ اور حضرت یونس پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور عذاب کو ان سے ٹال دیا۔ تو گویا کہ قوم فرعون اور فرعون پر جو عذاب آیا، وہ ان کا عذاب آنے کے بعد انہوں نے ایمان کی تمنا کی اور ایمان لایا، لیکن انہوں نے ایمان کے پہلے ایمان لائے اور پھر توبہ کی، استغفار کیا، گو کہ حضرت یونس موجود نہیں تھے، ان کی عدم موجودگی میں انہوں نے حضرت یونس پر ایمان بھی لے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ اور استغفار کی، تو اللہ نے ان کی توبہ اور استغفار قبول کر لی۔ تو فرق یہاں یہ ظاہر ہو گیا کہ ایمان اس وقت قابل قبول ہے جب عذاب کے آثار نمایاں ہونے لگیں، اور اگر عذاب آ جائے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ما لم یغرغر، اس وقت تک تمہاری توبہ قبول ہوگی جب تک تمہارا سانس جو ہے غرغرے میں نہ پہنچ جائے، یعنی آخری یہ تمہاری جو شارگ ہے اس تک جب تک تمہاری سانس نہ پہنچ جائے، اس سے پہلے ایمان قبول ہو سکتا ہے، لیکن جب سانس یہاں پہنچ جائے تو پھر اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول، ایمان اور توبہ دونوں قابل قبول نہیں ہیں۔ تو لہذا فرق اس میں یہ تھا کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعون جو تھے ان کا ایمان عذاب کے بعد تھا، اور ان کا ایمان عذاب کے آثار آنے سے انہوں نے ایمان بھی لے آئے، اور توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی استغفار اور توبہ کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، اور وہ بستی سے باہر یہ انتظار کر رہے تھے کہ عذاب آئے گا، لیکن جب دوسرا دن چڑھا تو عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب تو اگر میں قوم کے اندر جاؤں گا تو قوم مجھے جھوٹا سمجھ کر، جھوٹا تصور کر کے مجھے قتل کر دے گی، جو کہ اس وقت کا قانون یہی تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنے دعوے پر دلیل ثابت نہ کر سکے اسے جھوٹا قرار دیا جاتا تھا، اور جھوٹے کی سزا اس وقت قتل تھی۔ تو حضرت یونس یہ سوچ کر اس بستی کو چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ وہ بحیرہ روم پر جب پہنچے، وہاں ایک کشتی تھی، کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی والوں نے
حضرت یونس کو پہچان لیا، ان سے بلکہ کرایہ بھی وصول نہیں کیا، لیکن کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی وہ رک گئی۔ کشتی والوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہے اور یہ بات ہمارے مشاہدے میں آتی ہے کہ جب کشتی دریا کے درمیان میں رک جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا آدمی سوار ہے جس سے اللہ ناراض ہیں یا وہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے، لہذا ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو آدمی بھی اس کشتی میں ایسا ہے اسے چاہیے کہ وہ کشتی سے اتر جائے، دریا میں سمندر میں چھلانگ لگا دے۔ تو حضرت یونس نے کہا کہ وہ میں ہوں، لیکن لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا، لیکن ہر بار حضرت یونس کہتے تھے کہ وہ میں ہی ہوں۔ آخر قرعہ ڈالا گیا، فساہم فکان من المدحضین، جب قرعہ ڈالا تو وہ بھی یونس کے نام نکلا، پھر اس کو بار بار قرعے کو بھی دہراتے رہے، آخر نتیجتاً حضرت یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک بڑی سی مچھلی کو بھیج دیا، اور وہ مچھلی نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں لے لیا اور لے جا کر دریا کے کنارے پر اس کو چھوڑ دیا۔ یہاں کچھ رائے مختلف ہیں، بعض نے کہا کہ 40 دن رہے، بعض نے کہا 7 دن رہے، بعض نے 5 دن، بعض نے 1 دن، بہرحال جتنا بھی رہے اس سے ہمیں باس نہیں ہے۔ مچھلی نے ان کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت یونس کی حفاظت کے لیے ایک کدو کا درخت اور اس کی بیل کا انتظام کر دیا اور ان کے پتوں کا سایہ کر دیا، اور لکھا ہے مفسرین نے کہ ایک جنگلی بکری بھی آتی تھی جو ان کو دودھ پلاتی تھی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد اس آیت کا ورد کیا، جو کلمات اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو القاء کیے تھے، وحی کیے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا وہ ورد کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بحفاظت مچھلی سے باہر لا کر ان کی پرورش کی اور ان کو اچھی طریقے سے دیکھ بھال اللہ تعالیٰ نے ان کی بکری سے اور کدو کے پتوں سے کروا دی۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس دوسری صورت ہے، سورہ ہود ہے۔ ہود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل میں یہ آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کے تمام حالات جو ہیں وہ سورہ ہود میں بھی ذکر کیے ہیں، اور سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ سورہ ہود بھی مکی صورت ہے اور اس کے اندر 123 آیات ہیں اور اس کے اندر 10 رکوع ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نوح کی 5ویں نسل سام کی اولاد میں ہوئے ہیں۔ حضرت ہود اور قوم عاد کا نسب نامہ 4 پشتوں میں سام پر جمع ہو جاتا ہے، اس لیے ہود کو عاد کا بھائی قرار دیا ہے، اور اسی قوم کے لیے نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا۔ سورہ ہود میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود کو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ حضرت ہود نے بھی قوم کو توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، اور آخرت کا ان کو ذکر کیا کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں حساب و کتاب ہوگا اور جنت اور جہنم اس پر فیصلہ ہوگا کہ اگر اچھے اعمال ہیں تو جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا، اگر برے اعمال ہیں تو پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن جواب میں قوم نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، ہمارے معبود نے تم پر تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، تم اس میں مبتلا کر دی ہے، کوئی الہ نہیں، اس کا انکار کیا۔ نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا کہ قوم کو بتا دو کہ اب تم پر عذاب آنے والا ہے۔ اس میں بہت ساری مختلف چیزیں بھی ہیں کہ عربی جو ہے وہ حضرت ہود سے شروع ہوئی تھی یا کس سے عربی زبان شروع ہوئی، تو مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عربی جو ہے، عرب کے اندر جو ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ایک شخص سوار تھا جو قبیلہ جرہم میں سے تھا، عرب کے اندر عربی اس سے شروع ہوئی،
اور یمن کے اندر یہ قبیلہ یارب قحطانی سے شروع ہوئی، اور یہ قبیلہ یارب کے جو بستیاں تھیں یہ خضر موت سے لے کر یمن تک تھی، اس میں یہ قبیلہ آباد تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر پھر جو عذاب بھیجا وہ 3 سال تک خشک سالی رہی، جس کی وجہ سے ملک کے اندر تباہی مچ گئی، جانور اور انسان اور بھوک اور پیاس سے مرنے لگے، زمینیں بنجر بن گئی اور باغات جل گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 8 دن اور 7 راتیں شدید آندھی آئی، اور اس آندھی نے انسانوں کو، جانوروں کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی، اور پھر آسمان سے ان کو منہ کے بل پٹخا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زلزلہ اور اس صیحہ کی وجہ سے اس قوم کو ہلاک و تباہ و برباد کر دیا۔ سورہ ہود کے اندر اگلی آیات جو ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ مفسرین نے لکھا ہے، امام قرطبی نے اس آیت کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابو موسیٰ اور ابو مالک اشعریین کا ذکر کیا ہے۔ یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہمارے کھانے کا انتظام کر لیں۔ انہوں نے اپنا ایک نمائندہ رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ اور رسول اللہ سے کہو کہ ہم اشعریین ہیں، ہم یہاں مدینہ میں آئے ہیں اور ہمارے پاس کھانے پینے کے اخراجات جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، لہذا ہمارے کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ وہ شخص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا تو ابھی دروازے کے باہر ہی تھا، اندر سے اس آیت کریمہ کی آواز آئی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اندر کوئی بھی ایسی زہرو چیز نہیں ہے جس کا رزق کا، اس کے کھانے کا انتظام اللہ نے اپنے ذمہ میں نہ لے لیا ہو۔ جب اس شخص نے یہ آیت کریمہ سنی اور وہاں سے وہ واپس ہو گیا، اس نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو، کتوں کو اور دوسرے زہرو چیزوں کو رزق دے سکتا ہے، تو کیا ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کا انتظام نہیں کریں گے؟ لہذا اس نے یہ سوچ کر وہاں سے وہ واپس چل پڑا۔ واپس اپنے ساتھیوں سے جا کر کہنے لگا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کا انتظام کر لیا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کھانے کا کوئی انتظام کر دیا ہے، اس لیے یہ شخص بڑے اطمینان سے، یقین سے ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ تمہارے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی تو 2 شخص آئے، ان کے پاس ایک بہت بڑا پیالہ تھا، پیالے سے مراد یعنی جسے پرات کہتے ہیں، وہ تھی جس کے اندر سالن تھا گوشت کا اور روٹیاں تھی، اور وہ لے کے آئے اور ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر وہ کھانا کھایا اور کچھ کھانا بچ گیا۔ جب کچھ بچ گیا تو انہوں نے سوچا کہ جائیں ہم واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر بھی ادا کریں اور اس کھانے کو بھی واپس کر دیں، شاید ان کے پاس کوئی اور بھی محتاج ہوں گے تو آپ یہ کھانا ان کو تقسیم کر دیں گے۔ جب صبح ہوئی یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر یہ اپنا پورا واقعہ سنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا ہے کھانے کا، اور وہی ہر چیز کے کھانے کا ذمہ دار اور مسئول ہے، اور ہر جاندار کو وہ رزق دیتا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ ہمارا کھانا، تو رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی تھی۔ اسی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اس سلسلے میں ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی، پیغمبر بنایا، تو حضرت موسیٰ اس وقت آپ کو معلوم ہے سورہ طٰہٰ میں بھی اور آگے سورہ قصص میں بھی یہ ذکر آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 8 یا 10 سال حضرت شعیب کے پاس گزارنے کے بعد ان کا ارادہ ہوا کہ میں واپس مصر جاؤں اور اپنی والدہ کو، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کروں۔ راستہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ کو بلایا، جب انہوں نے آگ دیکھی اور اس آگ کے قریب پہنچے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ فخلعنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ یہ وادی طوا ہے اور آپ نے جوتے اتار کر آگے آئیے گا۔ یہ ابتدا ہوئی حضرت موسیٰ پر وحی کی۔ یہاں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دے دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ میرے ساتھ میری اہلیہ ہے اور وہ اکیلی ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا اگر میں یہاں سے سیدھا فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے چلا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے سامنے جو پتھر ہے اس پر اپنا عصا ماریں۔ اس پتھر پر عصا مارا تو نیچے سے ایک اور پتھر نکل آیا، فرمایا اس پہ بھی عصا ماریں، فضرب، اس پہ بھی ماریں، اس پہ بھی عصا مارا تو اس کے نیچے سے ایک تیسرا پتھر نکل آیا، فرمایا اس پر بھی مارو۔ جب اس پر بھی حضرت موسیٰ نے عصا سے اس پر اٹیک کیا، اس پر چوٹ لگائی تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلتا ہے جس کے منہ کے اندر ایک ہرا پتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ بتانا تھا کہ اے موسیٰ اگر اس پتھر کی تین تہوں کے اندر ہم ایک جانور کو پال سکتے ہیں اور اس کو پتھروں کی تہ کے اندر ہم ایک ہرا پتا اس کے منہ میں ڈال سکتے ہیں تو کیا تیری بیوی کو ہم رزق نہیں دیں گے؟ تو حضرت موسیٰ وہیں سے آگے چل پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتانی تھی کہ یہ رزق کا انتظام میں نے کر دیا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں کے اندر یعنی لوح محفوظ کے اندر ہم نے لکھ دیا ہے، وہ تمہیں ہر حال میں پہنچے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ اب تم اس کی تین چیزیں لکھ لو۔ فرمایا ایک عمر اور ایک اس کا رزق اور ایک اس کی موت کا وقت، یہ تینوں چیزیں اس وقت اس کی کتاب میں لکھ دی جاتی ہیں، تو لہٰذا رزق کی تقسیم اسی وقت سے ہو جاتی ہے۔ آگے سورہ ہود کے اندر دوسرے دو الفاظ بھی اس میں ذکر کیے گئے ہیں، مستقر و مستودع۔ مستقر وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ، یعنی جہاں انسان رہتا ہے، پیدا ہوتا ہے اور پھر بڑا ہوتا ہے، وہاں زندگی گزارتا ہے، جو اس کا اصلی مسکن ہوتا ہے، اللہ وہاں بھی رزق کا انتظام اللہ ہی کرتے ہیں۔ اور ایک مستودع کہ جب وہ کسی سفر میں جاتا ہے، عارضی طور پر کچھ دن کہیں گزارنے کے لیے نکلتا ہے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اور یہ ہر صورت میں انسان کو ملتا ہے۔ اسی طرح اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا کہ قوم سمود پر عذاب کیسے آیا، تو عذاب کی علامات بھی ان کو بتا دی گئی۔ حضرت صالح نے قوم کو سمجھایا، بجھایا، لیکن قوم نے آگے سے ایک ایسا مطالبہ کیا جو حضرت صالح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے وہ مطالبہ ان کا پورا کیا کہ ہمیں ایک اونٹنی چاہیے جو پہاڑ سے نکال کر لائیں اور وہ بھی حاملہ ہو 9 اور 10 ماہ کی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اونٹنی پیدا کی اور پھر ان بدبختوں نے اس اونٹنی کی توہین کی، اس کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب دیکھو، اب یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا ہی چاہتا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به كافرون۔ اسی طرح آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذاب کی نشانیاں بھی بتا دی کہ جمعرات کو تم سب کے چہرے زرد ہوں گے اور جمعہ کو تمہارے سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے اور ہفتہ کے دن تمہارے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جائیں گے اور یہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ پھر توبہ نہیں کی اور فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔
اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ اس طرح قوم لوط ہے اور قوم نوح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیلاب کے ذریعے اس کو بھی ہلاک کر دیا، جس میں حضرت نوح کی بیوی بھی اور ان کا بیٹا بھی شامل تھے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت عاد، ہود اور اسی طرح ان سب کی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باری باری ان کے انکار پر، ان کی ضد پر اور ان کے کفر اور شرک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس طرح حضرت شعیب کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح تباہ و برباد کیا۔ یہ تمام قوموں کا احوال، یہ 5 قومیں ہیں، حضرت نوح اور حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ، اور ان کی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اس ہلاک اور برباد کیا، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا ارحم الراحمین۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کا روزہ قبول فرما۔ الہ العالمین ہمیں آپس میں اتفاق نصیب فرما، مولا کریم کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔